بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ مختلف طریقوں سے اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کا حکم دیا، اور احادیث مبارکہ میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مثالوں سے مختلف پیرایوں میں مختلف طریقوں سے یہ بات سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت لازمی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی، ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کون انکار کرے گا؟ وہ اس وقت کے حالات کو سمجھتے تھے، اس وقت کے حالات ان کے سامنے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں سارے صحابہ اس پر جان دیتے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی کا فرمان کانوں میں پڑا ہو اور اس کے خلاف کوئی بات ہو جائے، اس کے خلاف ذرہ بر ہو جائے، ایسا ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول انکار کون کرے گا؟ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ جس نے میری بات پر عمل نہ کیا، فرائض واجبات اور ان چیزوں کا خیال نہ رکھا، اس نے انکار کیا۔ اور یہ بات پہلے بتائی جا چکی کہ جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا خواب بیان کیا، اور آپ کا معمول یہی تھا، طریقہ کار یہی تھا۔ احادیث میں آتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوتے، اگر کوئی خود خواب دیکھا ہوتا تو اس کو بیان کرتے، اس کی تعبیر بھی بیان فرماتے، اور اگر کوئی وحی نازل ہوئی ہوتی، کوئی احکام نازل ہوئے ہوتے تو اس کا تذکرہ ہوتا، اور صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بھی اپنا خواب بیان کرتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر دیا کرتے۔ یہ آپ کا عام معمول تھا فجر کی نماز کے بعد۔ اس لیے تعبیر سے تعلق رکھنے والے علماء کا فرمان یہ ہے کہ اگر کوئی خواب نظر آئے، کوئی خواب دیکھیں، اس کی تعبیر پوچھنا ہو تو صبح کے وقت میں پوچھنی چاہیے۔ تو صبح کے وقت تعبیر دینا، تعبیر بیان کرنا مسنون عمل ہے، اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو چند فرشتے میرے پاس آئے۔ ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ اس شخص کی مثال بیان کرو۔ یہ جو سوئے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مثال کیا ہے، وہ مثال بیان کرو۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں، اور جو شخص سویا ہوا ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔
تو ایک فرشتے نے ان میں سے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل نہیں سوتا۔ دل کا سونا یہ غفلت سے تعلق رکھتا ہے، اور انبیاء اکرام جیسے اور عیبوں سے پاک ہیں اسی طرح تو ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل نہیں سوتا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اکرام کا خواب وحی کی ایک قسم ہے۔ ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں، اس کے اندر شیطانی اثرات بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اندر خیالات کا تصرف بھی ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء اکرام کے دل جاگ رہے ہوتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، اس لیے وہ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ پکی بات ہوتی ہے، وحی ہوتی ہے، وحی کی ایک قسم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا واقعہ، اس کا تعلق بھی وہی جو خواب دیکھا تھا اسی کے ساتھ ہے، اور اسی کو اللہ کا حکم قرار دیا۔ تو انبیاء اکرام کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے، اس کے اندر ذرہ بر شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے انبیاء اکرام کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہم لوگ جب سوتے ہیں تو ہمارا اعضاء سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، تو عربی میں اس کو استرخاء مفاصل کہتے ہیں کہ اعضاء انسان کے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور دماغ کا کنٹرول اعضاء سے ختم ہو جاتا ہے، تو اس میں وضو ٹوٹنے کا امکان ہوتا ہے۔ اور چونکہ سوتے میں یہ پتہ لگانا بھی کوئی ممکن نہیں ہے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں، تو نیند ہی کو پھر وضو ٹوٹنے کے مقام قرار دے دیا، جیسے بندہ گہری نیند سویا بس وضو ٹوٹ گیا۔ شریعت کا حکم یہی ہے۔ لیکن انبیاء کرام چونکہ ان کے دل بیدار ہوتے ہیں، صرف آنکھیں سوتی ہیں، اس لیے سونے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو بہرحال فرشتے نے کہا کہ یہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، آپ ان کے سامنے مثال بیان کرو۔ چنانچہ ان چند فرشتوں میں سے ایک نے پھر کہا کہ ان صاحب کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کوئی گھر بنایا، اچھا خوبصورت گھر بنایا، اور اس کے اندر ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا، اچھی دعوت کا اہتمام کیا، خوب کھانے پکائے، اور پھر کسی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر لوگوں کو کہو کہ اس مکان میں آئیں اور دعوت کھائیں۔ تو جس وقت یہ صاحب گئے اور جا کر لوگوں کو دعوت دی، پھر جنہوں نے ان کی بات مان لی انہوں نے کھانے بھی کھائے، گھر میں بھی داخل ہوئے، اور جنہوں نے بات کو جٹلا دیا وہ نہ گھر میں داخل ہوئے نہ کوئی کھانا کھایا، محرومی ہو گئی۔ تو پھر ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ اس مثال کی وضاحت بیان کرو، ان کے سامنے اس مثال کی وضاحت بھی بیان کر دو۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں، اس بات کو دوبارہ دہرایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ پھر فرشتے نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل نہیں سوتا۔ گویا کہ یہ بات اچھی طرح سے امت کے ذہنوں میں پختہ کی جا رہی ہے کہ انبیاء اکرام کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتے۔ چنانچہ پھر اس مثال کی وضاحت بیان کی۔ تو فرشتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ فرشتے نے کہا کہ گھر سے مراد جنت ہے، اور بنانے والے سے مراد اللہ کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی شکل میں بڑا خوبصورت گھر بنایا، عالی شان گھر بنایا، اور بنانے کے بعد پھر وہاں بڑے کھانوں کا سامان کیا، عیاشیوں کا سامان کیا، مزے کے سامان رکھے، اور پھر اپنے نبی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ نے گھر بنایا ہے جنت کے نام سے، اور اس میں تمہارے لیے کھانے پینے کے بڑے عمدہ انتظامات ہیں۔ تو پھر جس نے مان لی، ایمان لے آیا، وہ جنت میں بھی داخل ہوا، جنت کی نعمتوں سے بھی لطف اندوز ہوا،
اور جس نے انکار کر دیا، جس نے بات نہ مانی، وہ جنت سے بھی محروم رہا، وہاں کے نعمتوں سے بھی محروم رہا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ اور پھر آخر میں خلاصے کے طور پر کہا کہ ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگ گویا کے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ تو وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں، ایمان لائے، جنت میں داخل ہوئے، اور کچھ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، وہ جنت کے داخلے سے محروم رہے۔ دو قسم کے لوگ ہیں، تیسری اس میں کوئی قسم نہیں ہے، یہ جنت یہ جہنم، تیسرا کوئی اور مقام اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو یوں مختلف طریقوں سے، مختلف مثالوں سے، مختلف انداز سے امت کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، قرآن پاک میں بھی، احادیث میں بھی، کہ اطاعت کے بغیر چارہ نہیں، ماننے کے بغیر گزارا نہیں۔ جس نے مان لیا فائدہ اٹھا لیا، جس نے نہیں مانا نقصان میں چلا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور جو دین میں لے کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے، اس کی مثال یہ ہے۔ تو مثالوں کے ذریعے سے بات اچھی سمجھ میں آ جاتی ہے، مثالوں کے ذریعے سے آپ نے سمجھانے کی کوشش فرمائی۔ اور صلحاء کے ہاں خانقاہوں میں اب بھی یہ طریقہ کار چلتا ہے کہ مثال سے بات اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ہوا کا جھونکا آیا، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ سارے کے سارے پتے جھڑ گئے، کوئی بھی پتا اس کا باقی نہ رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے کیا مثال نکلتی ہے؟ تو جس وقت انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے، انسان کو ایک جرجری سی آتی ہے، تو اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جیسا کہ اس درخت کے سارے پتے جھڑ گئے، اور صرف نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں، جیسے کوئی سبز پتا باقی رہ گیا ہو۔ تو اس طرح سے مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھانے کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ میری اور جو دین میں لے کر آیا ہوں اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک صاحب باہر سے آیا اور اس نے آ کر اپنی قوم کو بتایا کہ میں نے ایک بڑا دشمن کا زبردست لشکر دیکھا ہے، اور ان قریب وہ لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ تو کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے بات کو مان لیا، یقین کر لیا۔ چنانچہ وہ شام ڈلتے ہی اپنے بیوی بچوں کو لیا، سامان لیا، اور وہاں سے رخت سفر باندھ گئے، چلے گئے۔ ان کو کوئی باغ دوڑ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بڑے آرام سے وہاں سے وہ چلے گئے، اور مال بھی محفوظ ہو گیا، جان بھی محفوظ ہو گئی، عزت بھی محفوظ ہوگی، سب کچھ ان کا محفوظ ہو گیا۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری کسی کے ساتھ کیا دشمنی۔ تو صبح ہوتے ہی دشمن کے لشکر نے حملہ کیا اور سب لوگوں کو ختم کر دیا۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال یہ ہے کہ میں آیا ہوں اور آ کر تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ آخرت ہے، جہنم ہے، حساب کتاب ہے، حشر ہے، قبر ہے، یہ سارا کچھ ہے، اور بہت جلد ہمیں اس سے پالا پڑنے والا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے مان لیا، جنہوں نے مان لیا وہ دنیا میں بھی بھلائی کے اندر رہے، آخرت میں بھی خیر ہی خیر نصیب ہوگی۔ لیکن جنہوں نے انکار کیا وہ دنیا بھی ان کی برباد ہوئی، آخرت تو برباد ہونی ہی تھی، وہ بھی برباد ہوئی۔ تو یوں مثالوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اطاعت کی طرف بڑھنا چاہیے۔ روز کی روز بھی آدمی ایک ایک عمل اپنی زندگی میں لاتا چلا جائے کہ یہ آپ کا سنت عمل ہے، پہلے میں اس پر عمل نہیں کرتا، اب سے میں انشاءاللہ آج سے اس کی کوشش کیا کروں گا، تو اس کے نامہ اعمال میں ثواب بڑھنا شروع ہو جائے گا۔
رات کو لیٹنے لگے دعا پڑھ کر سوتے ہیں تو دعا پڑھ کے سویا کروں گا انشاءاللہ. آپ آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرتے تھے، میں بھی آیت الکرسی پڑھ کے سویا کروں گا. آپ معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے سویا کرتے تھے تو میں بھی ایسا ہی کیا کروں. آپ دائیں کروٹ پر ایسے سوتے تھے کہ دایاں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھتے تھے تو یوں دائیں کروٹ پر انسان لیٹ جائے، بعد میں پھر کروٹ تھک جائے بدل لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جب ایک دفعہ لیٹ گئے اس طریقے سے تو پوری رات اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا رہے گا. تو یوں اگر آدمی ایک ایک عمل بھی اپنی زندگی میں لانا شروع کر دے، نماز ہے پہلے کوئی بھی نہیں پڑھتا، چلو میں ایک نماز انشاءاللہ ضرور اہتمام سے پڑھنا شروع کرتا ہوں. ایک پڑھتا ہے تو 2 کا اہتمام کر لے، 2 پڑھتا ہے تو 3 کا اہتمام کر لے. تو تھوڑا تھوڑا اضافہ اگر روز مرہ میں انسان کرتا چلا جائے تو اطاعت دین، اطاعت رسول، اطاعت اللہ، اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور اتنی ہی آخرت سنورتی چلی جائے گی اور انسان مسنون اعمال سے مزین ہوتا چلا جائے گا. تو اس کا اہتمام، اس کی فکر ہر مسلمان کو کسی نہ کسی درجے میں ہونی چاہیے. اس میں کوتاہی اور غفلت نہیں برتنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت بھی بنی اسرائیل کے عین مطابق ہو جائے گی، بالکل ایسے جیسے مثال کے ساتھ بتایا کہ 2 جوتے، جوڑا جوتوں کا بنتا ہے، دایاں اور بایاں پاؤں دونوں ایک دوسرے کے برابر اور ٹھیک ٹھیک بنائے جاتے ہیں، ان میں فرق نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کا نمبر 6 ہے تو دوسرے کا 7 ہے، ایک کا 8 ہے تو دوسرے کا 10 ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ دونوں آپس میں بالکل مساوی اور برابر جوتے بنائے جاتے ہیں دونوں پاؤں. تو میری امت بنی اسرائیل کے عین مساوی ہو جائے گی جیسے پاؤں کے 2 جوتے بالکل مساوی ہوتے ہیں، ایک ہی نمبر کے ہوتے ہیں، ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں اگر کوئی ایسا بدبخت ہوا ہوگا جس نے اپنی ماں سے کھلم کھلا برائی کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسا بدبخت ضرور ہوگا، یعنی اس حد تک برابری ہو جائے گی. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا سا اضافہ بھی ہو جائے گا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، تھوڑا سا بڑھ جائیں گے یہ ان سے. ہم ہر بلا یہود پہ ڈال دیتے ہیں، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، اپنے گریبانوں میں ہم بالکل جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہماری حالات کس طرف جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کے 72 فرقے تھے تو میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک جنت میں جائے گا، باقی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے. اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ جو ایک جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ تو آپ نے بڑا سادہ سا جواب ارشاد فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نئی نئی باتوں سے بچو، ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. ترمذی، ابو داود اور دیگر بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ بات منقول ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ جو اللہ کے رسول اور اسی طرح رسول کے صحابہ سے ثابت ہے بس ان کو اپناتے چلے جائیں اور نئی سے نئی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے صحابہ میں
میرے بعد جو اختلاف ہوگا اس کے بارے میں مجھے کچھ آگاہی فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی، آپ نے فرمایا کہ آپ کے سارے صحابہ میری نظر میں آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، سب ستاروں کے اندر روشنی ہے، سب ستارے جگمگاتے ہیں اور سارے ہی ستارے رہنمائی کرتے ہیں۔ آج کل ہم لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں رہی، پہلے زمانوں میں رات کو جہتیں ستاروں کو دیکھ کر ہی متعین کی جاتی تھیں، تو ہر ستارہ جہت متعین کرتا تھا اور رہنمائی کرتا تھا، ان کو وقت کا بھی اندازہ ہو جاتا تھا، ستاروں کو دیکھ کے ستارے گولائی میں گھومتے ہیں تو اس وقت فلاں جرمٹ اس جگہ پہ ہوتا ہے، اس وقت اس جگہ پہ ہوتا ہے، اس وقت اس جگہ پہ ہوتا ہے۔ جیسے سورج کو دیکھ کے ہمیں تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو تھوڑا بہت تو اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ اب 7 بجے ہیں، اب 10 بجے ہیں، اب 12 بج گئے ہیں، اب سورج ڈل گیا تو 1-2 ہوں گے، تو اب وہ اس کا رنگ بدل رہا ہے تو عصر کا قریب کا وقت ہے، 4-5 بج گئے ہوں گے، اب غروب ہو رہا ہے تو یہ وقت ہو گیا ہوگا۔ تو جیسے سورج کو دیکھ کر ہمیں وقت کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے، تو ان کو ستاروں کو دیکھ کر بھی اندازہ ہوتا تھا، جس چیز کو انسان دیکھتا رہتا ہے اس سے پھر پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نظر میں آپ کے سارے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، سب میں روشنی اور سب میں نور ہے، ہاں البتہ روشنی میں کمی زیادتی ہے، کسی ستارے کی روشنی زیادہ ہے، کسی ستارے کی روشنی کم ہے، یہ فرق ہے، لیکن سارے کے سارے روشن ہیں، سارے کے سارے رہنما ہیں۔ اگر صحابہ کرام میں آپس میں کسی بات میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو امت کے افراد ان میں سے جس کے پیچھے بھی چلیں گے جنت میں پہنچیں گے۔ تو اطاعت کے اعتبار سے اتنے واضح کھلے لفظوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، کہ جس طریقے پر میں ہوں یا میرے صحابہ ہیں، جو مجھ سے ثابت ہے، میرے صحابہ سے ثابت ہے، بس آنکھیں بند کر کے اس پر چلتے چلے جائیں، انشاءاللہ جنت میں پہنچیں گے، کوئی ڈرنے کی کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عرض میں نے یہی کیا تھا شروع میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ مختلف مثالوں سے، مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے یہ بات سمجھائی ہے کہ اطاعت کے بغیر چارہ نہیں، اطاعت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو اطاعت بہرحال کرنا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔